بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدائی طبی امداد۔ حادثات سے کسی نہ کسی صورت میں سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ خود محفوظ رہیں تو کسی دوسرے فرد کو حادثہ پیش آتا دیکھتے ہیں، اس سے بچنے کی تدابیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ گھریلو حادثات۔ گھر پر حادثات آگ، بجلی یا تیز دھار مثلاً چھری، کینچی وغیرہ کے باعث پیش آ جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب فائدہ مند ہیں اور انسانی زندگی کی اہم ضروریات ہیں، حادثے سیڑھیوں سے اتفاقاً گر پڑنے یا ناواقفیت کی بنا پر ضرر رساں خوراک کھانے پینے سے بھی پیش آ سکتے ہیں۔ سڑک پر حادثات۔ سڑک پر بھی حادثات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ اپنی یا دوسرے پیدل چلنے والوں یا گاڑی چلانے والوں کی لاپرواہی کے باعث ہوتے یا پھر ٹریفک کے قوانین کو نظر انداز کرنے، تیز رفتاری یا چلتی گاڑی کے کل پرزوں میں اتفاقیہ خرابی کا شاخسانہ ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے حادثات کی صورت میں درج ذیل طریقے سے ابتدائی طبی امداد دی جا سکتی ہے۔ آگ لگ جانے پر فوری اقدامات۔ آگ برقی آلات کی تاروں کے ننگا ہونے، شارٹ سرکٹ کے باعث بھی لگ سکتی ہے۔ گیس یا مٹی کے تیل کے چولہے کی بد احتیاطی سے استعمال کے سبب بھی آگ گھر کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ بچوں کے چھپ کر دیا سلائی جلا جلا کر کھیلنے، بڑوں کی جلتی دیا سلائی یا سگریٹ کی لاپرواہی سے پھینکنے، شب برات پر پٹاخوں، ہوائیوں کے چلانے سے بھی آگ لگ جاتی ہے۔ شارٹ سرکٹ سے آگ۔ اگر بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگے تو برقی سوئچ آف یا آن سے گریز کریں۔ مبادا کے شارٹ سرکٹ کے مزید شدت سے دھماکے کے ساتھ مکان میں زیادہ آگ پھیل سکتی ہے۔ آگ بجھانے کے اقدامات۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ آگ کے جلنے کے لیے ہوا ضروری ہے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جلتی ہوئی اشیاء تک ہوا کی رسائی نہ ہونے دیں یا پھر جلتی اشیاء کو ٹھنڈا کر ڈالیں تو آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ اسی لیے جلتی چیزوں پر ریت یا کیچڑ پھینکیں۔ اس سے ہوا کی ترسیل منقطع ہونے کی وجہ سے آپ آگ پر قابو پا لیں گے۔ پانی پھینکنے سے بھی جلتی چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ہوا کی سپلائی بھی کٹ جاتی ہے، لیکن بجلی کے شارٹ سرکٹ کے سبب لگنے والی آگ پر پانی نہیں پھینکنا چاہیے۔ بجلی کی تاروں سے بجلی پانی میں سرائیت کر سکتی ہے اور کسی آدمی کے اس پانی کو چھونے پر اسے شدید بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آگ بجھانے کے آلات کا استعمال سب سے زیادہ مناسب ہے۔ یہ فوری طور پر اور کسی حد تک ہوا کی ترسیل روک دے گا۔ یہ کئی قسم کے ہیں، کام ایک جیسا سر انجام دیتے ہیں۔ مٹی کے تیل یا پیٹرول سے لگنے والی آگ پر بھی پانی نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ پیٹرول یا مٹی کا تیل پانی پر تیر کر اور پانی کی وجہ سے مزید پھیل کر آگ کو مزید بھڑکا دے گا۔ آگ کے زیادہ بھڑک جانے پر فوراً مدد کے لیے بلند آواز سے پکارنا چاہیے اور آگ بجھانے والے محکمے کو فون کرنا چاہیے۔ فون کے دوران گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ ہو، ورنہ مذکورہ محکمے کو ٹھیک پتہ بھی نہ بتا پائیں گے۔ اب کپڑوں کو آگ لگنے کی صورت میں ادھر ادھر نہ بھاگیں، بلکہ زمین یا کمبل پر لیٹ کر ادھر ادھر لڑکیں۔ لڑکنے سے کپڑے کے جلتے ہوئے حصے بدن کے نیچے آ جاتے ہیں اور ہوا کی ترسیل رک جاتی ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ کسی دوسرے کے کپڑوں کو آگ لگنے پر پانی سے بجھائیں یا قالین، ٹاٹ وغیرہ میں لپیٹ دیں۔ آگ بجھ جائے گی، لیکن یہ احتیاط ضرور برتیں کہ جیسے ہی آگ بجھے اسے کمبل سے نکال لیں، ورنہ بدن کا جلا ہوا حصہ کمبل میں زیادہ دیر تک لپٹے رہنے کی وجہ سے ٹھنڈا نہیں ہو پائے گا اور زخم مزید خراب ہو جائے گا۔ آگ سے جلنے کا زخم معمولی ہو اور کوئی آبلہ نہ بنا ہو لیکن جلد سرخ ہو جائے تو زخم کو فوراً ٹھنڈے پانی سے دھو ڈالیں۔ جلد کی بیرونی سطح ٹھنڈی ہو جائے گی اور جلد کی اندرونی سطح متاثر ہونے سے محفوظ ہو جائے گی اور اس صورت میں مزید علاج کی ضرورت نہیں۔ آگ لگنے پر علاج۔ اگر جلنے سے جلد پر آبلے نمودار ہو جائیں تو یہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ آبلوں کو مت پھوڑیے۔ اگر یہ پھوٹ جائیں تو انہیں پانی اور صابن سے دھو دیں اور صاف پٹی یا کپڑے سے نرمی سے ڈھانپ دیں۔ اس سے زخم گرد اور مکھیوں سے محفوظ ہو جائے گا اور عفونت سے بچ جائیں گے۔ میٹھے سوڈے کے محلول میں ڈبو کر صاف کپڑے کا ٹکڑا جلے ہوئے حصے پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جلنے سے بدن کا زیادہ حصہ جلنے پر مریض کو خوب پانی پلائیں اور اسے فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تیزاب یا کسی اور کیمیائی سے جسم جل جائے تو زخمی حصے کو پانی سے خوب دھوئیے، اس سے کیمیائی اشیاء جسم سے دھل کر الگ ہو جائیں گے۔
چاقو چھری سے زخم لگنے پر فوری طبی امداد۔ چاقو سے ہلکا سا زخم یا خراش آنے پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے خوب دھوئیں، پھر زخم کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ زخم کو صاف کرنے کے لیے ڈیٹول یا کوئی دوسرا دافع جراثیم محلول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زخم پر گندگی کا معمولی سا شائبہ بھی نہ رہنے دیں، ورنہ زخم خراب ہونے کا احتمال رہے گا۔ خون روکنا۔ اگر زخم سے خون زیادہ بہہ رہا ہو تو زخم پر برف رکھ دیں، اس سے خون کا بہنا رک جائے تو اسے صاف پٹی یا پلاسٹر سے ڈھانپ دیں، اس سے زخم میں جراثیم داخل نہ ہو سکیں گے اور خون بہنا بھی رک جائے گا۔ زخم کی حفاظت۔ زخم کے خراب ہونے پر اس سے پیپ بہنے لگے اور زخم سوج جائے تو اس کی وجہ اس کی صفائی میں کمی ہوگی۔ اس پر سے پلاسٹر یا پٹی اتار دیں۔ زخم کو دافع جراثیم، ڈیٹول وغیرہ ملے نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ زخم کھلا رہنے دیں لیکن اسے جراثیم سے بچائیں۔ دافع جراثیم کریم بھی زخم پر لگائی جا سکتی ہے۔ اگر زخم پھر بھی مندمل نہ ہو اور بخار بھی رہنے لگے تو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اگر زخم گہرا ہو تو اسے فوری طور پر صاف کر دیں، ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اس سے ٹیٹنس جیسے موذی مرض سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں۔ بڑے اور گہرے زخم کو ٹانکے لگوائیں۔ جانوروں کے کاٹنے پر فوری طبی اقدام۔ کتے، بندر یا کسی دوسرے جانور کے کاٹنے سے آب ترسی، ریبیز جیسا مہلک مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ زخم کو فوراً صابن اور پانی سے دھونا چاہیے۔ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اور اس مرض سے بچنے کے لیے انجیکشن لگوانا لازم ہے۔ کوبرا جیسے زہریلی سانپ کے کاٹنے پر موت واقع ہو سکتی ہے۔ سانپ کا زہر خون کے ذریعے سرایت کرتا ہوا دل اور دماغ پر حملہ کرتا ہے۔ فوراً دل اور زخم کے درمیان کسی حصے پر پٹی باندھ دیں، اسی سے خون کے ذریعے زہر کے بہاؤ کی رفتار کم ہو جائے گی۔ پھر جلد از جلد ہسپتال لے جائیں۔ ہڈی ٹوٹنے یا موچ آنے کی صورت میں اقدام۔ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جانے پر مریض کو ہرگز چلنے نہ دیں۔ بازو کی ہڈی ٹوٹنے پر کپڑے یا پٹی کا حلقہ بنا کر گلے میں ڈالیں، پھر ٹوٹا ہوا بازو اس میں رکھ دیں۔ اس طرح بازو کو سہارا مل جائے گا اور بازو کی حرکت بھی رک جائے گی۔ مریض کو جلد اسپتال کے شعبہ حادثات میں لے جائیں۔ بعض اوقات کلائی یا ٹخنا مڑ جانے سے موچ آ جاتی ہے اور سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ درد کی شدت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ موچ والے عضو کو صحت یابی تک حرکت نہ دیں، اسے ٹھیک ہونے کو کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ایک لچکدار پٹی اس جوڑ کے گرد باندھ دیں تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ پہلے دن اسے ٹھنڈے پانی سے تر کریں، اس کے بعد 2-3 دن اسے نیم گرم پانی سے تر کریں۔ یہ موچ کی جلد صحت یابی میں مدد دے گا۔ آیوڈیکس یا اس جیسی کوئی اور مرہم موچ والے حصے پر دن میں 2-3 مرتبہ لگاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔